بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک کریں گے وہ ہے ٹرانزٹیو وربز اینڈ انٹرانزٹیو وربز۔ یہ انگلش گرامر کے اندر انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت سارے بچوں کو یہ ڈفرنس نہیں سمجھ آ پاتا کہ ایک ٹرانزٹیو ورب کیا ہوتا ہے اور ایک انٹرانزٹیو ورب کیا ہوتا ہے۔ آفنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے ان چیزوں میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایم سی کیوز پوچھا جائے یا کہیں کوئی فقرہ کریکشن کے لیے دیا جاتا ہے تو مسٹیک دیکھی گئی ہے اس طرح کی چیزوں میں۔ تو یہ بڑا مائنیوٹ سا فرق ہے، باریک فرق ہے، سمجھیے گا اس کو۔ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرانزٹیو وربز کیا ہوتے ہیں۔ Transitive verb means those verbs which require an object after them. Actually, these are the verbs who passes an action from a subject to an object. یعنی کہ یہ ایسے وربز ہوتے ہیں جو سینٹر میں ہوتے ہیں اور ان سے پہلے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ان کے بعد میں ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ورب کیا کرتے ہیں؟ سبجیکٹ سے ایکشن کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ٹرانزٹ کرتے ہیں کس طرف؟ آبجیکٹ کی طرف۔ دیٹس وائی ان کا نام ٹرانزٹیو ہے، کیونکہ یہ ٹرانزٹ کرتے ہیں، ایک راستہ فراہم کرتے ہیں کس کو؟ ایک ایکشن کو۔ کہاں سے؟ سبجیکٹ سے۔ کہاں تک؟ آبجیکٹ تک۔ گویا ٹرانزٹیو وربز ایک روٹ ہیں۔ کس چیز کا روٹ ہیں؟ کسی ایکشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ اچھا، وہ جو ایکشن ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ ایکشن کر کون رہا ہے؟ وہ سبجیکٹ کر رہا ہے، اور وہ ٹرانسفر ہو کر جا کس کے اوپر رہا ہے یا کس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے؟ آبجیکٹ کے اوپر۔ تو سمپلی اس پوری ڈیفینیشن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب سبجیکٹ کے بعد ورب اور ورب کے بعد اس ایکشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک آبجیکٹ موجود ہو تو پھر وہ جو سینٹرل ورب ہے وہ ٹرانزٹیو ورب ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عام ٹرک کے اندر، عام دیسی سا یا سمپل سا ٹرک اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے میں نے آگے ایک لائن لکھی ہے، سو دیر مسٹ بی این آبجیکٹ آفٹر ورب ان سینٹینس آفٹر اے ٹرانزٹیو ورب۔ کسی بھی ایکشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ٹرانزٹیو ورب کے بعد آبجیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ سمپل سی ایک ٹرک ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ جب بھی کسی ورب کے بعد جو ایکشن ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہو آبجیکٹ کے پاس، یعنی آبجیکٹ موجود ہو، کسی بھی ورب کے بعد جب آبجیکٹ موجود ہوتا ہے تو پھر اس ورب کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ سمپل ہے جی، کسی ورب کے بعد اگر کوئی آبجیکٹ موجود ہے تو وہ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ اب ایسے تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ہمیں اگزامپلز دیکھنی پڑیں گی، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں جی، اگزامپل نمبر 1، اگزامپل دیکھیں، شی ایٹس، نمبر 1 جو سینٹینس ہے، شی ایٹس ایپلز۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، میں اس کو آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں۔ شی ایٹس ایپل، یعنی ایپلز نہیں آئے گا، ایپل سمجھ لیں آپ اس کو، شی ایٹس ایپل۔ اچھا، اب یہ جو ایپل ہے یہ ایک آبجیکٹ ہے، شی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور درمیان میں ایٹ ہے، ایک ورب ہے۔ ایسا ورب جس کے بعد آبجیکٹ آ رہا ہے وہ ٹرانزٹیو ورب ہے، تو ایٹ یہاں پر ایک ٹرانزٹیو ورب ہے۔ آگے چلتے ہیں، آئی لو پاکستان۔ آئی ایک سبجیکٹ ہے، لو ایک ورب ہے اور پاکستان آبجیکٹ ہے۔ لو کے بعد ایک آبجیکٹ آ رہا ہے جو سبجیکٹ کے ساتھ کوالیفیکیشن یا ریلیشن شو کر رہا ہے، ایک ایکشن ٹرانسمٹ ہو رہا ہے فرام سبجیکٹ ٹو آبجیکٹ، آئی سے پاکستان کی طرف، تو لہٰذا لو جو ہے وہ ایک ٹرانزٹیو ورب ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آ رہا ہے۔ شی اسپیکس انگلش ویل، اب اسپیکس کے بعد انگلش موجود ہے، لہٰذا ایک آبجیکٹ موجود ہے جو سبجیکٹ کی طرف سے ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے۔ اس سے مراد ہے اسپیک کے بعد انگلش، ایک آبجیکٹ موجود ہے، لہٰذا اسپیک جو ہے وہ کون سا ورب ہے؟ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ ہی گوز ٹو اسکول، یعنی وہ اسکول جا رہا ہے، گوز کے بعد اسکول موجود ہے، اس کا مطلب ہے گوز ٹرانزٹیو ورب ہے۔ شی پلیز ہاکی ڈیلی، وہ ہاکی کھیل رہی ہے، اب پلیز کے بعد ہاکی آ رہا ہے، یہ ہاکی ڈونیٹ کر رہا ہے، یہ ایلیبوریٹ کر رہا ہے کہ ایک ایکشن آ رہا ہے جس کو ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے فرام سبجیکٹ ٹو آبجیکٹ، یعنی شی سے ہاکی کی طرف پلے کے ذریعے۔ اب جو پلے جو ہوگا، چونکہ پلے کے بعد ہاکی آ گیا ہے، ایک ورب، ایک آبجیکٹ آ گیا ہے، لہٰذا پلے ایک ایسا ورب ہے جس کو ہم ٹرانزٹیو ورب کہہ سکتے ہیں۔ اور نیچے میں نے ایک ٹرکی سی بات لکھ بھی دی ہے، آل
These sentences have transitive verbs which have an object after them. اب اگر object آ رہا ہے verb کے بعد تو اس کا مراد ہے کہ وہ verb جو ہے وہ transitive verb ہے، اور ان سب فکروں میں ایسا ہے۔ یہ جی بہت سمپل سے طریقے سے میں نے ٹرانزٹیو ورب سمجھا دیے ہیں۔ اب ہم انٹرانزٹیو وربس کی طرف چلتے ہیں۔ An intransitive verb means a verb which does not pass an action from subject to object۔ ایک انٹرانزٹیو ورب وہ ورب ہوتا ہے جو ایک ایکشن کو سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف ٹرانسمٹ یا ٹرانزٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا it means intransitive verbs do not take an object after them۔ لہٰذا کیونکہ یہ ٹرانزٹ نہیں کر رہے ایکشن کو، لہٰذا پھر ان کے بعد کسی آبجیکٹ کا نہ ہونا ضروری ہے، یعنی ان کے بعد آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ایگزامپلس دیکھتے ہیں پھر، اب ایگزامپل سے ہمیں زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائے گا۔ She eats، I love، She speaks well، He goes، She plays daily۔ اب دیکھ لیں سارے فکروں میں آبجیکٹ مسنگ ہے، لہٰذا اب یہاں پر جو وربز دیے گئے ہیں وہی ورب جو پچھلے سینٹینسز میں ٹرانزٹیو کا رول ادا کر رہے تھے، یہاں پر انٹرانزٹیو بن گئے ہیں کیونکہ آبجیکٹ مسنگ ہو گئے ہیں ان کے اینڈ پر۔ نیچے میں نے لکھ دیا جی جو کنکلوژن نکلا ہمارا ان ایگزامپل سے۔ All these sentences have intransitive verbs which have not an object after them۔ لیں جی یہاں پر ہمارا ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو کا ڈفرنس ختم ہوا، اینڈ ہوا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنی طرف سے 2 ٹرانزٹیو اور 2 انٹرانزٹیو وربز انڈیکیٹ کرنے کے لیے مجھے سنٹینسز آپ نے نیچے کومنٹس میں ضرور دینے ہیں۔